کچھ گھنٹوں پہلے یہ خبر آئی کہ سی ایم سہیل آفریدی کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہے. انہوں نے جو مسجد کے حوالے سے ہمارے افواج کے اوپر ایک الزام لگایا تھا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے ایک خبر آئی اور خبر یہ تھی کہ ڈسٹرکٹ ٹانک کا علاقہ ہے گل امام، اس میں مسجد پہ فائر اوپن کیا ہے دہشت گردوں نے، اور دہشت گردوں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو شہید کر دیا ہے. شاہ نواز نام ہے، کنڈی قبیلے سے ان کا تعلق ہے. اور اسی طریقے سے مسجدوں کو شہید کرنا، مسجدوں کے اندر خودکش بمباری کرنا، یہ ساری کے سارے کام ہم لوگ دہشت گردوں کی طرف سے دیکھتے رہے ہیں. سی ایم کی یہ سٹیٹمنٹ غیر ذمہ دارانہ نہیں تھی؟ کیا پی ٹی آئی اس بات کو اون کرتی ہے یا یہ صرف ان کی ذاتی رائے تھی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کیونکہ ویکنڈ میں حلقے میں تھا تو مجھے اس کا علم تو نہیں تھا کہ محترم جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سہیل، تو سہیل صاحب پہ کوئی پرچہ وغیرہ کٹا ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لیکن دیکھیں 3-4 باتیں کلیئر ہو جائیں. پہلے تو جو بھی مسجد کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ان المساجد للہ، مساجد جو ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، اللہ کا گھر ہیں. جو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو آج دہشت گردوں کی آپ نے ابھی بات کی ہے، کسی مذہب میں، اسلام تو بہت بڑی بات ہے، کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ ہمارا مذہب تو امن کا مذہب ہے اور ہمیں روکتا ہے. ہمارے وہ بڑے بڑے جیت صحابی جنہوں نے دنیا فتح کی، چاہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، یا اس کے بعد جتنے لوگ آئے بڑے بڑے فاتح، انہوں نے ہمیشہ کلیسا کو، گرجا کو پروٹیکشن دی. کبھی انہوں نے ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، مسیحیوں کے، سکھوں کے، کبھی ایون یہودیوں کے مذہبی جگہوں کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو مسلمان جو جہاں عبادت کرتا ہے مسجد، وہاں تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ خود وہاں اٹیک کرے گا یا کوئی ایسی غلط حرکت کرے گا. دیکھیں، بطور مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان مسجد کی توہین نہیں کر سکتا. لیکن جس واقعے کی طرف محترم وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی ہے، میرے خیال میں کل میرے سے اس پہ پوچھا تو میرے خیال میں ابصار عالم صاحب نے پوچھا تھا سما پہ، تو میں نے وہاں بھی یہ بات کی، اور آپ کا بھی بڑا پلیٹ فارم ہے، یہاں بھی یہ کہہ رہا ہوں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور بجائے اس کے کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب پہ پرچے کاٹیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس اس کی انفارمیشن ہوگی، یہ کہاں ہوا واقعہ اور کب ہوا. اس کی انویسٹیگیشن ہو، بجائے اس کے کہ آپ سی ایم کو اس پہ ٹارگٹ کریں. اگر بات غلط ثابت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ ان چیزوں کی طرف جائیں. تو اس کی انویسٹیگیشن میرے خیال میں انڈرسٹینڈیبل واٹ یو آر سیئنگ، لیکن بغض فوج کے اندر اتنا آگے نہ بڑھ جایا جائے نا کہ وہ کام جو دہشت گرد کرتے ہیں وہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کے کندھوں پہ لگا کر بندوق چلانے کی کوشش کی جائے یا ان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی جائے. وی نو کہ صورتحال کے پی کے میں کتنی ٹینسڈ ہے. وی نو کہ دہشت گردی کے حوالے سے اگر کوئی پاکستان کے عوام میں اور دہشت گردوں کے بیچ میں بفر زون ہے تو وہ ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے. آپ اس انسٹیٹیوشن کو اس طرح سے ملائن کریں کہ آپ وہ لوگ جو کہ اللہ اکبر کے نعرے پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیں. تو دس از ویری ویری انریزنیبل بائی دا سی ایم. کیا میرا پھر وہی سوال ہے، کیا یہ موقف جماعت کا ہے یا یہ صرف سی ایم کا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا جو پہلا سوال ہے، سوال کا پہلا حصہ ہے کہ بغض فوج. دیکھیں، فوج سے بغض تو پاکستان کے دشمن کو ہو سکتی ہے. کسی کو فوج سے محب وطن پاکستانی کو، صرف میں تحریک انصاف کی نہیں بات کرتا، میں نے ہمیشہ سب جماعتوں کی بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاسی اختلاف رکھتی ہیں آپس میں یا کچھ ایشوز پہ اداروں سے بھی، لیکن بغض تو کسی کو نہیں ہے. وہ تو ہمارے دشمنوں کو ہوگا. بلکہ اگر میں اپنی جماعت کی بات کروں تو عمران خان صاحب جو ایک نیشنل ہیرو بھی ہیں، تحریک انصاف کے لیڈر اپنی جگہ، لیکن ہی از اے نیشنل ہیرو. انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے ایز اے فارمر پرائم منسٹر کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. تو یہ تو بات ہی ختم ہوگی. فوج سے کس کو بغض ہوگا؟ کیونکہ فوج نہ ہو ملک تو پھر چل ہی نہیں سکتا. لیکن جہاں تک ان کے اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، دیکھیں پارٹی کا موقف تو جو ہمارے پارٹی کے ترجمان ہیں کہ آفیشیل اس پہ اسٹیٹس کیا ہے وہ دیں گے. لیکن جہاں تک میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی نہ فوج کے خلاف تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے. ہمارا صرف یہ اختلاف ہے خان صاحب کا یا ہماری جماعت کا کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو، سول سپریمیسی ہو، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو. ہم تو ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. یہ کتنے افسوس کی ویسے بات ہے. دیکھیں، قومی اسمبلی ہی وہ فورم ہے جہاں
चारों सूबों से मुंतखब लोग आते हैं। सेनेट एक अपर फोरम है लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। ये इस हुकूमत की कितनी कमजोरी है, कितनी नासमझी है, कितनी सियासी नाबालिगपन है कि उन्होंने इतनी अहम अमेंडमेंट को कौमी असेंबली में अभी तक पुट ही नहीं किया। अभी तक आपके जैसे जयीद साफियों से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, मेरे जैसे एक कानून के अदना तालिब इल्म या एक सियासी कारकुन को ये तो पता है कि क्या आ रहा है, लेकिन ऑफिशियली मेरे पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं है जो बतौर कौमी असेंबली के मेंबर के मेरे सामने आए। देखें, दोनों ऐवान मुकद्दम है। मैं जब मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स था, मैं ज्यादा रिस्पेक्ट सेनेट को देता था, हालांकि वो मेरा हाउस नहीं था, मैं कौमी असेंबली से मेरा ताल्लुक है, लेकिन हाउस ऑफ फेडरेशन है क्योंकि वहां सबको इक्वल नुमाइंदगी। लेकिन वजीर आजम कहां से मुंतखब होता है? लोअर हाउस। बजट कहां से पास होता है? मनी बिल कौमी असेंबली से। अदम एतमाद कहां आती है? वहां आती है। किसी भी पार्लिमानी निजाम का जो ताज होता है वो होता है वजीर आजम की कुर्सी, और वो होती है कौमी असेंबली में। और अभी तक कौमी असेंबली को आपने इस काबिल नहीं जाना कि वहां डिबेट तो बाद में छोड़ें, अभी तक कोई एक कागज आपने नहीं रखा कि जनाब दिस इज द 27th अमेंडमेंट। अब इस पे चीजों पे आते हैं। देखें, क्या हम पाकिस्तानी हैं? हम सब पाकिस्तानी। क्या इस सब जिलाली परचम के हक में, इसके फायदे में कोई काम होगा हम उसकी मुखालफत करें? कभी नहीं करेंगे। लेकिन 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 अगर कोई भी एक ऐसी चीज है जो आप अच्छी चीज पुट करना चाहते हैं, हमारे सामने लाइए, हम उसको डिबेट करें, उसको डिस्कस करें, उसकी एक समरी बना के पॉइंट बाय पॉइंट हम अपने साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब के सामने रखें और उनसे इस पे इजाजत लें कि ये शिकें हैं, इस पे हमारी ये तहफुजात हैं, आपके भी अगर कोई तहफुजात हैं आप हमें आगाह कीजिए। क्या पूरे उसको बिल को उसको जो है पूरी तरमीम को रिजेक्ट करना है? डिस्कशन करनी चाहिए। और ये बात सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, JUI भी कह रही है।